امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 2000 دینار کا جوڑا بنوایا امام صاحب نے۔ لوگوں نے کہا حضور اتنا مہنگا جوڑا یہ کیا کریں گے؟ فرمایا یہ پہن کے تہجد پڑھا کروں گا۔ حضور کیا مطلب؟ فرمایا تم اچھے لباس پہن کے لوگوں کے سامنے جاتے ہو، میں سونا لباس پہن کے رب کی بارگاہ میں حاضری دوں گا۔ دنیا داری زندگی میں اتنی زیادہ دنیا داری ہے لوگوں میں، اتنی زیادہ۔ لوگ دین داری بھی دنیا داری کے رنگ میں کرتے ہیں۔ وہ کام جو خالص ہونا چاہیے تھا وہ بھی لوگ اب دنیا داری کے رنگ میں کرنے لگے۔ کہیں ان جگہوں پہ لوگ جا کے اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں جہاں رش زیادہ ہو، وہاں جا کے پیسے دیں گے، ذرا اعلان لمبا چوڑا ہوگا۔ آپ بڑا اشتہار پہ نام لکھ دیں بڑے چودھری صاحب کا، اور راضی ہو جائیں گے۔ وہ خالص دینداری جس میں کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے تھا دنیا کا، وہ بھی اب لوگ اس رنگ میں۔ اور یاد رکھیں میرا رب بڑا سخت امتحان لیتا ہے دنیا دار کا۔ جب بندہ دنیا داری کے پیچھے بھاگتا ہے تو اللہ اس کے لیے رستے بناتا جاتا ہے، کہتا چل لے، کتنے پیسے لے گا؟ وہ جہاں ہاتھ رکھتا ہے نا اس کو دولت ملتی جاتی ہے، دیتا جاتا ہے۔ پتہ اس سے تب چلتا ہے جب اللہ اس سے دعا کی لذت چھین لیتا ہے۔ پتہ اسے تب چلتا ہے جب دنیا رہ جاتی ہے۔ دنیا ظلم کی حد نہیں، زیادتی کی حد نہیں کہ تو رب کریم کا قرآن پڑھ رہا تھا، اتنی دیر تو نے پڑھا جتنی دیر ویلوں کی بارش ہوتی رہی۔ یہ تو سمجھا ہی نہیں تجھے کتنی بڑی سزا ملی ہے۔ تو نے سوچا ہی نہیں یہ کہ تو نعت پڑھ رہا تھا اور اتنی دیر تیری زبان پہ رہی جب تک پیسوں کی بارش ہوتی رہی۔ تو سمجھا ہی نہیں کہ تو صرف اس مرید سے راضی ہے جو نوٹ لے کے آتا ہے۔ نیک ہے یا نہیں ہے یہ تیرے لیے سزا نہیں کہ جس دن گاہک زیادہ آئے تو نے نماز ہی چھوڑ دی؟ یہ سزا نہیں تیرے لیے؟ تو سمجھے ہی نہیں اس بات کو۔ اللہ سزا دیتا ہے، تو نے اولاد مانگی رب کریم نے دے دی، اگر تو پلٹ کے نہیں آیا تو پھر وہ اولاد تیرے لیے آزمائش ہے۔ تو سمجھے ہی نہیں کہ تجھے اللہ پاک نے کس قدر آزما۔ اور دنیا دار دین کے معاملے میں بھی، عبادت کے معاملے میں بھی، ریاضت کے معاملے بھی، انفاق فی سبیل اللہ، ہر معاملے میں دنیا داری، ہر معاملے میں دنیا داری۔ چھوڑ دیں اس کو، کچھ دیر کے لیے نکلا کریں، کچھ دعائیں خالص مانگے جن میں خدا مانگے، اللہ مانگے، اللہ کا رسول مانگے۔ دنیا داری چھوڑ دے کچھ دیر کے لیے۔ ایک صحابی ہے، بخاری شریف صحیح سند کی حدیث ہے، کلمہ پڑھا، کچھ دنوں کے بعد مال غنیمت آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے تھے تو میرے حبیب نے اس صحابی کو بھی دیا، فرمایا یہ رکھ لے۔ اس کو پیسے دیے حضور نے، اس نے پیسے ہاتھ میں پکڑے اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ پتہ کیا لفظ اس کی زبان پہ آئے؟ اللہ کہ یا رسول اللہ میں نے اس لیے کلمہ تو نہیں پڑھا تھا میں پیسے لوں گا۔ حالانکہ تالیف قلب حصہ اسلام کا، جو بندہ نیا کلمہ پڑھتا تھا اس کو کچھ نہ کچھ دیا جاتا تھا، چونکہ اس کی برادری چھوڑ جاتی۔ کہنے لگے حضور اس لیے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا کہ پیسے آئیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا کس لیے پڑھا تھا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے تو اس لیے پڑھا تھا کہ آپ مجھے جہاد میں لے جائیں گے اور میں آپ کے نام پر اپنی جان قربان کر دوں گا۔ میں نے کچھ لینے کے لیے نہیں، جان دینے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ تو حضور میرے لیے مہربانی فرمائیں، مجھے آپ یہ دنیا داری ہی دنیا داری۔ حضرت میاں شیر محمد شرخپوری رحمت اللہ علیہ کی وہ بات میرے دل کو چھو جاتی ہے۔ ایک آپ سے شخص آ کے کہنے لگا حضور میں پہلے غریب تھا فلاں جگہ میں نے، ہاں یہ بات بالکل درست ہے کہ شیخ جو کامل ہوتا ہے وہ دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ یہ میرے پاس آیا تو اسے کوئی کمی بھی نہ رہے، کوئی بھی نہ رہے۔ یہ تو اس کی اپنی درویشی ہے نا کہ وہ یہ بات کہے، تو اپنا رنگ ہے اس کا۔ میاں صاحب کے پاس آیا تو آ کے کہنے لگا حضور میں فلانے آدمی کا مرید ہوا ہوں، ایک کارخانہ تھا اب 4 ہو گئے۔ تو آپ فرمانے لگے تیرا تو بیڑا گرک ہو گیا،
چاہیے تھا تیرا ایک بھی چھڑاتے، تجھے اللہ اللہ پہ لگاتے، تجھے اور پھنسا دیا دنیا میں. یہ کون سی تُو نے درویشی اختیار کی؟ اور کارخانے بڑھ گئے تیرے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تو حضور یہ بتائیں کہ بندہ طریقت کا مسافر کب بنتا ہے؟ مسافر کب بنتا ہے طریقت کا؟ تو آپ نے فرمایا جب اس کے نزدیک سونا اور مٹی ایک برابر ہو جائے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ عرصہ نہ کاروبار بھی کیا ہے. آپ نے اپنا ایک جہاز بھیجا ہوا تھا، مال بردار جہاز. آپ درس دے رہے تھے، بیان کر رہے تھے. کسی کو ابھی خبر مل جائے آ کے کہ تمہارا 10 لاکھ روپیہ ضائع ہو گیا، محفل میں بیٹھے گا کہ بھاگ جائے گا، دوڑے گا، کہے گا جلدی جلدی کرو، پیسے میرے ضائع ہو گئے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں آ کے کہا حضور وہ جو آپ کا مال بردار جہاز تھا نا، وہ دریا کے اندر آ رہا تھا تو ڈوب گیا سارا. بڑا افسوس ہے. تو آپ فرمانے لگے چپ کر جا، اتنی ضروری بات تھی جو تقریر کے دوران ہی تو نے آ کے بتا دی ہے. ڈوب گیا تو ڈوب جائے، کوئی عرض نہیں، چھوڑ چھوڑ. یہ لفظ آپ نے کہے تو وہ بندہ بیٹھ گیا ڈر کے. ایک اور آیا بھاگا بھاگا پیچھے سے، کہنے لگا حضور مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو. کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور وہ جو آپ کا مال بردار جہاز دریا میں ڈوب گیا تھا نا، وہ واپس اوپر آ گیا ہے. آپ فرمانے لگے چپ کر جا، کوئی اتنی ضروری بات تھی جو دوران تقریر ہی تو نے مجھے سنا دی ہے. چپ کر جا، کوئی ضروری بات تھی، چھوڑ. آ گیا چلا گیا، دنیا کا مال تھا. مجھے خبر دینی ہو تو یہ دینا کہ میرا رب راضی ہو گیا ہے. مجھے خبر دینی ہو تو یہ دینا کہ میرے رسول کی طرف سے پیغام آیا ہے. یہ خبر دینا کہ آج کسی نے کہا ہے کہ تجھے وہاں یاد. یہ کون سی خبریں ہیں؟ دنیا داری کے معاملات. مبارک ہو جی، مبارک. کس بات کی؟ تیری کمیٹی نکل آئی ہے. بڑی مبارک ہے بھئی، حد ہو گئی. کیسی مبارک؟ کس طرح کی مبارک؟ حضرت ابو الحسن خرقانی بہت بڑے درویش تھے. محمود غزنوی مرید تھا. محمود غزنوی بادشاہ وقت اور بو علی سینا جیسے سائنسدان آپ کے مرید تھے. ایک دن سر میں خارش ہونے لگی تو خادم کو بلایا. خادم کو کہنے لگے یار دیکھنا کہ جوئیں تو نہیں پڑ گئی میرے سر میں. اس نے کہا حضور آپ اس طرح کریں، ذرا کرتے کے بٹن کھولیں، پیچھے کریں تو میں نا ایک تیل ہے اس کو رگڑتا ہوں. سنا ہے وہ تیل سر میں ڈالیں تو جوئیں جو ہوتی ہیں نا باہر نکل آتی ہیں. وہ بٹن پیچھے کیا ہوا ہے، وہ خادم تیل لگا رہا ہے اور تلاش کر رہا ہے کہ جوں مل جائے. بن سور کے بیٹھتے ہیں لوگ، ایسا نہ ہو کہ کسی کو پتہ چل جائے، بلکہ ریڈی میڈ تیاری کر کے آتے ہیں لوگ، بڑی زبردست. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ تو پہلے دن جو خادم تھا وہ جوئیں تلاش کر رہا ہے، تو پہلے دن محمود غزنوی ملنے آ گیا. بادشاہ سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہوتے تھے، بڑے اس نے حملے کیے ہندوؤں پہ، پر وہ مندر نہیں فتح ہوتے. اس سے کسی نے کہا جا کسی درویش سے دعا کرا کے آ. وہ حضرت ابو الحسن خرقانی کے پاس دعا کرانے آیا. پہلے دن باہر شور ہونے لگا، اچانک آ گیا، شور ہونے لگا. آپ نے کوئی توجہ، خادم کرنے لگا حضور باہر پتہ نہیں کیا شور ہے. فرمایا چھوڑ یار، میرے سر میں خارش بڑی ہو رہی ہے، شور بعد میں دیکھیں گے، جوں دیکھ کوئی ملتی ہے کہ نہیں، ادھر دیکھ. تھوڑی دیر گزری تو محمود غزنوی دروازے پہ آ گیا. جب وہ دروازے پہ آیا نا تو حضرت کا تو سر جھکا ہوا تھا. خادم دیکھ رہا، اس نے دیکھا تو کہنے لگا اوہ حضور یہ دیکھیں کیا ہو گیا. فرمانے لگے کیا ہوا؟ لگا حضور بادشاہ آپ کے دروازے پہ آ گیا. فرمانے لگے چھوڑ یار، میں سمجھا تھا کوئی جو تیرے ہاتھ لگ گئی ہے. بادشاہ آ گیا تو کیا ہوا؟ میں نے کہا جو مل گئی ہے، کوئی جو مجھے ستا رہی تھی. بادشاہ آیا تو آنے دو، بادشاہ آیا تو آنے دو. اللہ اکبر. اس نے کہا حضور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا اس کے آنے سے. آپ فرمانے لگے میں اسے کیا سمجھتا ہوں، میں رسول اللہ کے دروازے کا فقیر ہوں، اور میرے محمد کے فقیر ہی دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ ہوں. فکر دیکھیں،
بزرگوں نے جو ہمیں سوچ دی وہ سوچ سمجھے. وہ کہنے لگے ہمارے نزدیک جوں کا قابو آنا بادشاہ کے آنے سے زیادہ بڑا معاملہ ہے. جوں کا ہاتھ لگنا بادشاہ کے آنے سے یہ زیادہ بڑا معاملہ ہے. یہ انوکھی بات ہے. بادشاہ تو آتے جاتے رہتے ہیں. یہاں لوگ گنواتے ہیں, کہتے ہیں فلانا وزیر بھی میرے آستانے پہ آتا ہے. میں نے کہا نہیں, وہ وزیر آتا نہیں, وہ تو آپ کا پیر آتا ہے جو آپ اتنے پیار سے بتا رہے ہیں. وہ وزیر تھوڑی آتا ہے, تو پیر آتا ہے. دنیا دار پیسہ کمانے والے کو نہیں کہتے, دنیا دار پیسے سے پیار کرنے والے کو کہتے. دنیا دار جائز طریقے سے پیسہ کمانے والے کو نہیں کہتے, دنیا دار حرام ذریعے سے مال اکٹھا کرنے والے کو. دنیا دار صرف وہ نہیں ہوتا جو کسی دکان پہ بیٹھا ہے اور دکان پہ بیٹھ کے وہ کمائی کر رہا ہے تو اسے کہیں گے کہ وہ دنیا دار ہے, اور مولوی صاحب مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں تو وہ دیندار ہیں. ایسا نہیں ہے. بہت سارے مولوی دنیا دار ہوتے ہیں, دیندار نہیں ہوتے. اگر میں نے کسی بچے کو قرآن شریف پڑھایا ہے سویرے تو میرا دل کرتا ہے وہ ایک سوٹ میرے لیے لے آئے تو میں دنیا دار ہوں, میں تھوڑی دیندار ہوں. اگر میں آپ کو یہاں تقریر سنا رہا ہوں اور میرا دل کرتا ہے کہ آپ 100 روپیہ میرے اوپر پھینکنے لگے تو میں دنیا دار ہوں, میں دیندار تو نہ رہا. ہم لوگوں نے یہ تصور بنا لیا ہے شاید جو آدمی مسجد آ گیا ہے, داڑھی رکھ لی ہے اور وہ نماز 5 وقت پڑھ لیتا ہے, وہ ہو گیا دیندار, مسجد سے نکل کے جو مرضی کرتا پھرے. اور جو آدمی دکان پہ بیٹھا ہے وہ دنیا دار ہے. ایسی بات نہیں ہے. تشریح یاد رکھیں, دنیا دار وہ ہے جو دنیا کے پیچھے لگ کے اللہ رسول سے غافل ہو. اور وہ دنیا دار زیادہ برا نہیں, وہ دنیا دار زیادہ برا نہیں جو دکان پہ بیٹھا ہے صبح سے شام تک پیسے کما رہا ہے. وہ بہت بڑا دنیا دار ہے جو دین کا لبادہ اوڑھ کے دنیا اکٹھی کر رہا ہے. وہ ظالم آدمی ہے, سب سے بڑا دھوکے باز ہے, لبادہ مذہب کا اوڑھا ہوا ہے. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے دین اس لیے سیکھا کہ دنیا کمائے گا. جنت کی خوشبو بندہ بھی جنت سے 500 سال دور ہوگا, یعنی ابھی اسے 500 سال وہ سفر کرے گا تو جائے گا. فرمایا اتنی دور بندہ ہوگا تو جنت کی خوشبو اسے پہلے آنے لگے گی. لیکن جس بندے نے دین اس لیے سیکھا کہ وہ اس سے دنیا اکٹھی کرے گا, اسے تو اللہ جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا. تو یاد رکھیں دنیا داری بہت سارے نقصانات کی جڑ ہے. پیسے کی طلب, پیسے کا پیار, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ فرماتا ہے تم اتنے دنیا داری کے پیچھے لگے کہ بالآخر قبر تک پہنچ گئے پر تم نے دنیا داری نہیں چھوڑی. دنیا داری دنیا میں محو ہو جانا, خدا کو بھول جانا, ہر وقت 2 کے 4 4 کے 8 کرنے کے چکر میں رہنا اور غفلت والی زندگی گزارنا, غفلت والی زندگی گزارنا. نماز پڑھتے ہوئے بھی دنیا کی پلاننگ کرنا, نماز پڑھتے ہوئے بھی, ناز سناتے ہوئے بھی پیسوں کی طرف توجہ رکھنا, لوگوں کی جیبوں پہ بھی کو نکلا ہے کہ نہیں نکلا, دائیں بائیں دیکھنا. یہ بہت بڑی دنیا دار, یہ سب سے خطرناک دنیا دار. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی حب الدنیا راست من کل خطیہ. فرمایا دنیا کی محبت ہر گناہ کی, ہر برائی کی جڑ ہے. جب تجھے پیسے سے پیار ہو جاتا ہے, جب تجھے الفت ہوتی ہے مال سے, پھر تو ہر گناہ کرتا ہے. دھوکہ دیتے ہیں لوگ, فراڈ کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, قتل کرتے ہیں. دنیا داری کی وجہ سے لوگ بڑا کچھ کر جاتے ہیں. تو پھر اصل چیز کیا ہوئی؟ دولت کی محبت. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں رہ کے نکاح کیا. حضور علیہ السلام کے گھر میں ازواج آئیں, حضور نے گھر بنایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے پیسے آئے. ہمارے زمانے میں درویش وہ ہے جو بھوکا ہو, حالانکہ درویش بھوکے کو نہیں کہتے, درویش اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کروڑوں روپیہ ہو پر اسے پیسے سے پیار کوئی نہ ہو, اس کو درویش کہتے. دنیا داری اتنی عام ہو گئی ہے ہر حلقے میں. مالدار کا یہ حال ہے کہ کروڑوں روپے ہے پر اس کو سکون نہیں, وہ بیچارہ ہر وقت ٹینشن میں ہے کہ یہ بڑھ کیوں نہیں رہے. یہاں تک لوگ کہتے ہیں لوگ پیسوں سے پیسہ کماتے ہیں, ہم نے کیا کمایا آج تک. وہ الجھاؤ اتنا خطرناک ہو گیا, اتنا خطرناک
لوگ آ کے پیر صاحب سے کہتے ہیں دعا کرے کام چل جائے، تو اللہ کے بندے کے پاس آ کے اس چیز کا سوال کر رہا ہے جو اللہ نے کافر کو بھی دی ہوئی ہے، جو بغیر کلمہ پڑھنے کے اللہ نے کافر کو دے دیا ہے، وہ تو بیعت کر کے مرید ہو کے وظیفہ پڑھ کے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پتہ حضور نے مثال کیا دی ہے؟ مثال میرے محبوب کی، اگر آپ مثال کو سمجھیں تو کمال ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکلے تو ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا۔ ایک ذبح ہوتا ہے، ایک مر جاتا ہے، مرا ہوا پڑا تھا بکری کا بچہ روڑی کے ڈھیر پہ۔ حضور نے صحابہ کے دلوں میں نقش کرا دی بات، بکری ایک بچہ مرا پڑا تھا تو حضور وہاں رک گئے۔ رک کے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں بتاؤ تو صحیح، ادھر آؤ بھائی، ٹھہر جا، تو بھی آ، تو بھی آ، تو بھی آ۔ صحابہ کو بلا لیا، کہاں؟ بکری کا بچہ کیا ہوا تھا؟ اس کو مر گیا تھا، بکری کا بچہ مر گیا۔ حضور نے بلایا، کھڑا کیا، فرمایا یہ بتاؤ اس مرے ہوئے بکری کے بچے کی جو اس کا مالک تھا اس کی نظر میں کیا قدر ہے، کیا قیمت ہے اس کی نظر میں؟ یہاں روڑی کے ڈیر پہ پھر سمجھیے بات کو، مثال کو سمجھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مرا ہوا پڑا ہے، یہ مرا ہوا پڑا ہے بکری کا بچہ، یہ تمہارے سامنے ہے، بتاؤ اس کا جو مالک تھا اس کی نظر میں اس کی کیا قدر ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قدر ہوتی تو بیچارہ روڑی کے ڈھیر پہ ہوتا، کوئی قدر نہیں، صفر ہے۔ کیا انداز ہے، کیا تشبیہ ہے، کیا سمجھانے کا۔ محبوب سمجھایا نہیں کرتے تھے، بات پلا دیا کرتے تھے، نقش ہو جاتی تھی دلوں، نقش کر دی میرے محبوب نے، بات سمجھائی تو نقش کر دی۔ فرمایا میرے غلاموں یہ اس کی کوئی قیمت نہیں تھی تو تب روڑی کے ڈھیر پہ پھینک دیا نا اسے مالک نے۔ فرمایا اگر اللہ کی نظر میں دنیا کے مال کی اتنی بھی قیمت ہوتی جتنی مرے ہوئے بچے کے مالک کی اس کی نظر میں قدر ہے، اتنی بھی قیمت ہوتی، اور پھر بات آگے بڑھائی، فرمایا یہ تو پھر بکری کا بچہ ہے نا، اگر اللہ کی نظر میں دنیا کے مال کی قدر اور قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو خدا کبھی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا کہ تو مجھے مانتا نہیں اور میں تجھے دنیا دوں، میں تجھے دوں۔ فرمایا اگر اس کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کبھی ایک گھونٹ پانی کا کافر کو۔ میں کہتا ہوں یار جو چیز اللہ نے نہ ماننے والے کو دی ہے، منکر کو دی ہے، تو اس کے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ جو نہ ماننے والے کو اس نے دے دی تو اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو صبح و شام اس کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ صوفی کے لیے، درویش کے لیے، راہ طریقت کے مسافر کے لیے، مسلمان کے لیے سب سے زیادہ یہ ہے کہ وہ زہر پیتا ہے اگر دنیا کی محبت میں جیتا ہے۔ اگر کسی دنیا دار کو دیکھ کے کسی درویش کا، کسی اللہ والے کا دل مچلتا ہے کہ یہ پیسے میرے پاس ہوتے تو اس شام اسے نماز میں مزہ نہیں آئے گا، گئی اس کی قرآن پاک کی لذت، اس کا درود میں دل کیسے لگے گا؟ تو ساری رات خواب دیکھتا رہا ڈالروں کے، یورو کے، پاؤنڈ کے، کیسے اس کی توجہ آئی؟ اس کو کیا پتا مکے کی لذت کیا ہے، مدینے کا پیار کیا ہے؟ اس کو یہ کیفیات نصیب ہی نہیں ہو سکتی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں زمانہ سو جاتا اور میرے رسول مصلی بچھا کے کھڑے ہو جاتے، او یار کھیتی باڑی کر کے نہیں، محنت مزدوری کر کے نہیں۔ جناب عائشہ کہتی ہیں میں یہ بھی دیکھتی کہ حضور ایک آیت شروع کرتے تو ساری رات اسی کو پڑھتے، اور میری نظر جاتی تو قدم مبارک پہ ورم آ جاتا۔ یار نماز پڑھ پڑھ کے، اتنی مشقت کر کے، اتنی جد و جہد کر کے ورم آ گیا، یا رسول اللہ اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحابہ کا ذوق عبادتوں کا، ریاضتوں کا، تلاوتوں کا، طبیعت ہے ان کی، وہ ایک دوسرے کو، حضرت مولا علی شیر خدا
کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے زمانے میں روم کے بادشاہ نے کہا یار یہ مسلمانوں کا پتہ تو کرو، یہ آخر کیوں اتنے زیادہ مجاہد ہیں؟ اس زمانے میں جاسوس بھیجنے کا مزاج تھا، اب تو جاسوس پکڑا جاتا ہے۔ پتہ ہے کیا ہمارا مسئلہ ہے؟ ہم جہاں جاتے ہیں نا وہاں تھوڑی خوشبو سونگنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کیا ہے تو یہ کیا ہے تو ادھر کیا ہے تو تھوڑا سا ادھر کیا ہے۔ میرے رسول پاک پڑھیے درود شریف، سارے پڑھیے ذرا زور سے، صلی اللہ تعالی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاسوسی نہ کرنا ورنہ تم بندوں کو خراب کر دو، اور فرمایا اس طرح نہ ہو کہ تم کسی کے اب کھول نہ نکلو تو تمہارے پہلے کھل جائیں۔ یہ جو ذوق ہے نا یہ ختم کریں، چھوڑیں، مطلب آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ اتنی زیادہ توجہ کرنے کی کیا ضرورت؟ نے کام سے کام رکھیں، اس میں بندہ تھوڑا سا نا آسان رہتا ہے۔ یہ جو بہت زیادہ ٹٹولنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بیچارے پھر عمر ٹٹولتے ہی گزار دیتے ہیں، اس لیے کہ مزاج ہی بہت پکا ہے۔ بوری کا منہ کھول کے اندر تک ہاتھ ڈالنا تو پھر کئی دفعہ سامنے سے بچھو بھی لڑ جاتا ہے، خرابی ہوتی۔ تو جاسوسی کی جاتی تھی، اس نے بھی جاسوس بھیجے، کیونکہ قبیلوں کے لوگ تھے، کچھ مسلم کچھ کافر، پہچانے نہیں جاتے تھے لوگ، تو کچھ لوگ اس نے بھیجے، انہوں نے آ کے نا تحقیق کی، ریسرچ کری کہ آخر ماجرا کیا ہے، تو واپس جا کے انہوں نے رپورٹ دی نا روم کے بادشاہ